آج تک جاری ہے کہ ہم ہتک کر کے بہت خوش ہوتے ہیں. ہم سوچتے ہیں ہم نے کسی کی توہین کی تو واہ واہ کیا ہمالیہ سر کیا ہے. یہ نہیں سوچتے کہ جو کسی کی ہتک کر رہا ہے, کسی کی توہین کر رہا ہے, وہ دراصل اپنے آپ کو چھوٹا کر رہا ہے. اس کے اندر ایک برداشت, بات سن لینے کا حوصلہ, بات کو پھیلا کے دیکھنے کا ظرف نہیں ہے. صحیح انہوں نے اس وقت, اگر مجھے صحیح یاد ہے تو جملہ لکھا کہ عورت بازار کی چیز ہے. سبحان اللہ. اس کو بازار میں کون لے گیا اور بازار میں اس کا سودا کون کرتا تھا؟ سوچنے کی بات یہ ہے. لیکن مردانگی کے جوہر میں بڑے زمانے تک سوچنا حرام رہا. بہت اچھا, بہت اچھا. بڑی مدت تک. اس کے لیے پھر ایک عورتوں کو اپنی آواز اونچی کرنی پڑی. سب سے مشکل گفتگو ان سے ہے جو سننے کے باوجود سننا نہیں چاہتے, اور دیکھنے کے باوجود دیکھنا نہیں چاہتے, اور سوچنے کے کتنے ہی منظر کھلے ہوں اس میں ہمیشہ خطا کسی دوسرے کی ہوتی. دیکھیے میرے منہ میں چلا جائے گا. میری گزارش یہ ہے کہ یہ رویہ آج تک باقی ہے. میں بڑی ہمت سے کہہ رہی ہوں, میرے سامنے کشور بیٹھی ہیں اس لیے مجھے یہ حوصلہ مل رہا ہے. طریقے بدل گئے, سوال بدل گئے. بظاہر اس طرح سے انکار نہیں ہوتا مگر اقرار کرتے بھی گھبراتے ہیں. وہ تو چند بڑی جسے کہنا چاہیے ہمت والی عورتیں سامنے آ کے کھڑی ہوئیں تخلیقی شعور کی, اور یہ بتانے کی کوشش کی. میں نے عرض کیا تھا کہ میں تخلیقی شعور کی تھوڑی سی بات کروں. ہر ذہین اور حساس آدمی اپنے اندر شعور رکھتا ہے, اور وہ شخص جو زمانے کو نظر کی بجائے احساس سے دیکھے, اور وہ شخص جو زمانے میں رہنے والوں کو زمانے کی رو سے مخالف کر کے دیکھے, تخلیقی شعور آپ اس کو کہتے ہیں. تخلیقی شعور میں یہ نہیں ہے کہ کس نے کیا لکھ لیا. تخلیقی شعور کی بات یہ ہے کہ کس نے لکھا تو کیا لکھا, اور موضوعات کیا چنے, کیا معاشرے سے ہٹ کے اپنا راستہ بنانے کی ہمت تھی. اور اس سے بڑی ہمت یہ تھی کہ تان و تشنی کے پتھر کھانے کی ہمت تھی. یہ ظرف تھا کہ غلط سمجھے جائیں. یہ جان بوجھ کے کوشش ہے. انہیں معلوم ہے کہ عورت چاہے کیسی اچھی بات کیوں نہ کہے, اس میں ایک عجیب سا پہلو ضرور نکل کر آئے گا. زہرا آپا نے اپنے ظرف میں بڑی اچھی بات کی ہے کہ 1857 کو ہماری جنگ آزادی کہا ہے. 1857 سے پہلے ایک کمپنی ہماری حاکم تھی, اور 1857 کے بعد ملکہ برطانیہ ہماری حاکم ہوئی. تو نہیں معلوم ہم نے آزادی کس چیز سے حاصل کی, کمپنی سے حاصل کی, یا اس کے لیے اور ہمیں 90 برس آگے جانا پڑا. دوسری بات یہ ہے کہ عورتوں کی شناخت کوئی نہیں تھی, اور آج بھی جو ہوئی ہے وہ بڑی مشکل سے ہے. میرے شہر لاہور کے پرانے حصے میں اگر دن میں دروازے پر دستک ہوتی ہے تو اندر سے آواز آتی ہے کون ہے. وہ کہتا ہے میٹر ریڈر ہوں, آپ کا گیس کا یا بجلی کا میٹر پڑھنا ہے. وہ کہتی ہیں اس وقت گھر میں کوئی نہیں ہے. حالانکہ وہ ہوتی ہے, وہ جواب دے رہی ہے, لیکن اس کو سکھایا گیا ہے ہر چند کے کہیں کہ ہے پر نہیں ہے. کہتی اس وقت گھر میں کوئی نہیں, شام کو آئیے گا. نہ گھر اس کا ہے, نہ گھر پر حق اس کا ہے, نہ معاشرے سے آمنا سامنا کرنا اس کا حصہ ہے. یہ جو میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں, ہم تو انتہائی پروردگار کی عنایتوں کی وجہ سے یہ ہیں, اور اس کے بعد ان لوگوں کی مہربانیوں سے ہیں جنہوں نے یہ سوچا کہ ان کی زندگی تلخ ہوتی ہے تو ہوتی رہے, لیکن شاید اس تلخی کو کہنے کے بعد معاشرے کی تلخی کم ہو سکے, لوگوں کو اپنی ذات کا احساس پیدا ہو سکے. مجھے بہت لطف آتا ہے کہ 1935 کو 36 کو جب ہم یاد کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم ترقی پسند ہو گئے. پتہ نہیں, ترقی پسند تو شاید ہم آج تک نہیں ہوئے. مجھے فیض صاحب کی ایک بات بہت یاد آتی ہے. میں نے ان سے بہت دل سے پوچھا تھا کہ ترقی پسند کون ہوتا ہے, آخر یہ مسئلہ کیا ہے, جھگڑا کیوں ہے, کیوں لوگ ان کے خلاف ہیں. اور انہوں نے اتنی اچھی بات کہنے لگے, عارفہ جو مستقبل کا سوچتا ہے وہ ترقی پسند ہے. اگر مستقبل کا سوچنے والا ترقی پسند ہے تو عورت سب سے بڑی ترقی پسند ہے. جس بچے کو جنم دیتی ہے, جنم دینے کے بعد یہ نہیں سوچتی کہ اس کی ذمہ داریاں ختم ہو گئیں, سمجھتی ہے اب شروع ہوئی ہیں اور بہت آگے تک جانا. مرد تو فارغ ہوئے اور جلدی فارغ ہو جاتے ہیں بہت سی چیزوں سے, لیکن احساس ذمہ داری ایک ایسی چیز ہے
جس سے فارغ ہونا حساس اور ذہین فرد کے لیے بہت مشکل ہے. یہ سب کچھ ہوا اور عورتوں پہ جو گزر رہی ہے جب بھی گزری وہ اس سے بہت واقف رہیں سوائے چند خواتین کے جنہوں نے ہمیشہ بے حد نیک پروین بننے کی کوشش کی. بلکہ یہاں تک فتویٰ آ گیا ہے کہ عورت مارچ کرنا حرام ہے. مجھے اتنا لطف آتا ہے کہ اگر ہمارے پاس ملا نہ ہوتے تو حلال و حرام کا فرق ہمیں معلوم نہیں ہو سکتا تھا. یہ صرف دانش ان کے پاس ہے, یہ دانش, یہ علم, یہ فکر صرف ان کے پاس ہے کہ وہ ہمیں بتایا کریں. کیا عورت مرد سے زیادہ وسیع اور گہری زندگی نہیں گزارتی ہے؟ بلکہ بڑی حد تک مرد کی زندگی بھی وہ گزارتی ہے. کیا کہنا؟ کیونکہ کمال کی بات ہے, ہر گھر میں ہر صبح یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو اشرف المخلوقات میں سے اشرف ہیں, باقی تو ہم سب مخلوقات ہیں نا, اشرف وہ ہے, انہیں صبح کو کھڑے ہو کے ایک رنگ کے 2 موزے نہیں ملتے. آپ بتائیے وہ زندگی کا ایک رنگ دیکھ سکتے ہیں؟ اور یہ 2 رنگ ہونا چاہیے, وگرنہ دنیا بڑی بیکار ہو جائے گی. میں اور آپ سب مختلف ہیں اور وہ اختلاف دراصل ہماری زندگی کی قوت ہے. میرا خیال ہے پروردگار نے مردوں کی لغت سے اختلاف کا لفظ نکال دیا, خاص طور پر جب اس کا تعلق عورت سے ہوتا ہو. جن خاتون کا میں ذکر کر رہی ہوں انہوں نے بہشتی زیور اور میرات العروس دونوں کو پیچھے چھوڑ دیا. وہ ٹی وی پر 2020 میں بیٹھ کر یہ کہہ رہی تھیں, غلط باتیں ہیں آج کل کی عورتوں کی, ان کو چاہیے جب شوہر گھر آئیں تو ان کے جوتے اتاریں. وہ اس لیے اتاریں تاکہ آسانی سے مار سکیں اس کو, کیونکہ اکثر دیکھیے فوڈ پانڈا نے بہت سا کام آسان کر دیا ہے. گھروں کے برتن اب اس کام نہیں آتے کہ وہ ہتھیار کے طور پہ استعمال کیے جائیں, ورنہ پہلے سب سے پہلے گھروں کے برتن کام آتے تھے. آپ ذرا سوچئے کہ کیا معاشرے کا نقشہ ہے, کیا ہمارا رویہ ہے, اور جب کوئی ہمارے سامنے ایک انجانا شخص آ کے کھڑا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں آداب, تشریف لائیے. سب جھوٹ, سب جھوٹ, سب بناوٹ. عزت کہیں دل سے آنی چاہیے, احساس سے آنی چاہیے, کوئی سامنے ہو یا نہ ہو. اور یہ عزت کا یہ تصور ہمارے معاشرے میں ہے ہی نہیں. دوسری بات کمال کی یہ ہے, اس وقت جو حکومت ہے, جسے میں سمجھتی ہوں کہ یہ میرے محبوب جنرل ضیاء الحق کے دور سے زیادہ ظالم دور ہے. میں اس وقت بالکل یہ محسوس کرتی ہوں جو صورت ہم سب پہ شہریوں کی حیثیت سے گزر رہی ہے, اس میں خاتون رونے لگتی ہیں کیونکہ انہیں نیشنل اسمبلی میں جگہ نہیں مل رہی. لا حول ولا قوت. تھوڑی دیر ذرا اپنے پیروں پہ کھڑے رہیے. میرے جیسے کبھی نیشنل اسمبلی نہ پہنچے ہیں نہ پہنچنا چاہتے ہیں, کیونکہ وہ قومی اسمبلی کم ہے اور ایک لڑائی جھگڑے کا امکان بہت اچھا ہے. سو اگر آپ کو جدید زمانے کی ذہنی لڑائی دیکھنی ہے اور اس میں خوش گفتاری دیکھنی ہے, وہ لفظ جو میں اور آپ اپنے گھر میں ہی بیٹھ کے نہیں بولتے, اگر وہ سننے ہوں تو ضرور تشریف لے جائیے. یقین مانیے کبھی میں بھی اس عمر میں تھی جب میری تعلیم و تربیت ہو رہی تھی, تو مجھ سے ایک بات کہی جاتی تھی کہ وہ زبان بولا کرو جو پارلیمانی زبان ہوتی ہے. اب میں اپنے شاگردوں سے کہتی ہوں کہ خبردار جو کبھی پارلیمانی زبان بولی ہو, تم صرف وہ زبان بولا کرو جو تمہیں کسی نے نفاست سے سکھا دی ہے. کہانی لکھنے کا دور شروع ہوتا ہے, اور نذیر احمد پہلے مسلح ہیں جنہوں نے عورتوں کی اصلاح کی کوشش کی. راشد القریبی ہیں ان کے بعد آتے ہیں. میں میرات العروس کو ایک ذرا دوسری نظر سے آپ کے سامنے دیکھتی ہوں. ایک اکبری ہیں, ایک اصغری ہیں. اصغری کی عمر 6 سال, اکبری کی عمر 8 سال. والد جب ان کے نماز عید پڑھنے جاتے ہیں تو دونوں سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا لائیں. اکبری اپنے عمر کے مطابق کہتی ہے کہ ڈفلی لیتے آئیے گا. اصغری ان سے کہتے ہیں کہ وہاں بہت اچھے دسترخوان مل جاتے ہیں تو آپ ایک دسترخوان لیتے آئیے. 6 برس کی عمر میں اچھے دسترخوان کی تمیز, یہ بھی سہ لیا, یہ بھی سہ لیا. اور پھر اکبری کی خرابیاں کیا ہیں, محلے کی بچیوں کے ساتھ کھیلتی ہے. رنگریزوں کے ساتھ کی بچیاں ہیں, مزدوروں کی بچیاں ہیں. پہلا تعلق کیا سکھایا جا رہا ہے کہ بی بی اگر تم ایک اشرافیہ گھرانے میں پیدا ہو گئی ہو تو تمہارا زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. تم زندگی کا وہ املا لکھو گی جو تمہارے گھر کے مرد تمہیں لکھوائیں گے.
مجھے یہ کہتے کبھی شرم نہیں آئے گی کہ گھروں میں کھانا وہ پکتا ہے جو گھروں کے آقاؤں کو پسند ہوتا ہے. عورت کبھی کبھی اپنی پسند کا کھانا کھانے کے لیے تمام عمر گزارتی ہے, اور تب ایسا ہو سکتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں, زندگی کی چھوٹی چھوٹی کہانیاں. قیامت آ گئی کہ 1936 کے بعد عصمت چغتائی چوکڑی مار کے افسانے کے سامنے بیٹھ گئی, اور انہوں نے کہا کہ اب کوئی لکھ کے دکھائے وہ افسانہ جو زندگی کی کہانی نہیں نہیں ہے. مگر عارفہ ان پہ اعتراضات تو شروع میں بہت ہوئے, لیکن اس طرح سے ہوئے. وہی بات جو ہم لوگوں کے لیے کہی جاتی تھی کہ کوئی مرد لکھ کے دیتا ہے, عصمت کے لیے بھی یہی کہا گیا کہ یہ تو لکھ ہی نہیں سکتی عورت. اگر میں غلط کہہ رہی ہوں تو آپ نہیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. مرد لکھ کے دے رہا ہے. عصمت نے بھی کمال کر دیے, تمام موضوع وہ اٹھائے جو عورت کی عصمت سے تعلق رکھتے تھے. تو آگ تو لگنی تھی, پھل جھڑیاں نہیں چھوٹی, شب برات نہیں منی, بلوا ہو گیا. اس لیے کہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے اپنے متعلق جھوٹ بولنا. عصمت اور منٹو اسی لیے ماتوب ہوئے کہ وہ غریب سچ بولتے تھے. کون کہہ سکتا ہے کہ ننھی کی نانی کی کہانی صرف کہانی ہے؟ کون کہہ سکتا ہے آج بھی کہ چوتھی کا جوڑا صرف ایک کہانی ہے؟ اور اگر منٹو یہ سوال اٹھائے کہ تم سب لوگ اندھے اور بہرے کیوں ہو, تو کون کہہ سکتا ہے کہ ہم آج بھی اندھے اور بہرے نہیں ہیں؟ آج بھی نہیں ہیں. کتنی صدیاں گزری اس کے آگے.